السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک فرمائش آئی تھی جی، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے ہماری ایک نہیں ہماری ہزاروں حاجات جتنی میں ہماری ساری پوری ہو جائے. اور ساتھ یہ کیا گیا کہ حضوری بیٹھک ہمیشہ وہ ہمیں قرآن پاک سے ڈھونڈ کر وہ صورت بتاتا ہے جس کا تعلق ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے. تو بہت مہربانی. اس میں حضوری بیٹھک کی صرف تحقیق ہے، اس کی ٹیم کی کوشش ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو خواہش ہے وہ آپ کی خواہش کو سن کے قرآن پاک میں گھس جاتے ہیں، ڈفرینٹ بکس میں گھستے ہیں اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے آپ کے لیے لے آتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. کیونکہ یہ جو حضوری بیٹھک نے آپ یہ چینل بنا، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بنا ہے تاکہ آپ کو میکسیمم آپ اس سے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے. اب آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ دن میں جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہوں گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. اب آج آپ کو پھر ایسے ہی قرآن پاک کی ایک صورت کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کی ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں خواہشات یوں پوری ہوں گی. کیونکہ یہ بھی تحقیق کرنے کے بعد ہی صورت ملی ہمیں. قرآن پاک ایک خزانہ ہے، بڑا کچھ ہوا ہے، اور قرآن پاک کی ہر چیز کے اندر بہت طاقت ہے. لیکن دوسری طرف قرآن پاک کی ہر صورت کی ایک اپنی ہے، اس کی تاثیر ہے. اب جب ہزاروں حاجات کا میں نے ذکر کیا تو اس کے لیے پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں یہ تاثیر ہے اور یہ آپ کا فوراً سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے. چلیں خیر، میں ہٹ گیا اپنے موضوع سے. ایک حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی صورت اور اس کی آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر انسان اس کو لینے سے بعد اس کو پڑھ لے تو اس کے لیے وہی کافی ہے. یعنی کہ اس کی حاجات جتنی ہیں اس کے لیے وہ کافی ہے. اور اس کا وہ یہ تفسیر سلفی ہے، اس میں اس کا ذکر بھی آیا ہوا ہے. اب ایک ہمارے اس دور میں ایک مولانا تھے الشوری. انہوں نے اپنی جو کتاب ہے نا ایک فضائل رمضان، اس میں انہوں نے اس قرآن پاک کی صورت کو ایک واقعہ کی صورت میں پیش کیا. اور میں یہ آپ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تھوڑا آپ اس کو اور انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ سمندر میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے. سفر جب وہ کر رہے تھے نا تو ایک آواز آئی، شکل صورت نہیں، صرف آواز، غیبی آواز. آواز کیا تھی کہ تم میں سے کوئی ہے مجھے 10,000 دینار دے اور میں اس کے بدلے اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے وہ ہلاکت کے قریب ہوگا، اور اگر وہ یہ قریب بھی ہو، اگر وہ یہ وظیفہ پڑھ لے تو وہ ہلاکت اس کی ٹل جائے گی. یعنی ہلاکت ٹل جائے گی. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور وہ تو ایک مقرر ہے، لیکن اس میں ذکر کیا ٹل جائے گی. یعنی کہ اس قرآن پاک کی صورت کی انہوں نے خاص بتائی کہ وہ پڑھنے سے یہ ٹل جائے گی. اب وہ بھی آپ کو آگے صورت بھی بتا دوں گی، یہ واقعہ پورا کر لوں. تو ایک شخص کشتی سے اٹھا تو اس نے کہا جی میں 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے آپ وہ وظیفہ دیں. تو آگے سے آواز آئی ٹھیک ہے، آپ 10,000 دینار سمندر میں پھینک دو، مجھے مل جائیں گے. جناب اس نے کیا کیا بندے نے، اس نے 10,000 دینار پھینک دیے. اور جب 10,000 انہوں نے پھینک دیے تو آواز آئی کہ جب تم کسی مشکل میں ہو یا بہت ہی نازک حالت میں ہو تو تم نے قرآن پاک کی یہ صورت یا اس کی اگر پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو اس کی 2 آیات یہ پڑھ دی ہیں. لیکن جو ہم نے اسٹڈی کیا اس کے مطابق
ہمیں پوری صورت ہی پڑھنی چاہیے. اور یہ سن کے کشتی میں لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. یہ دیکھو جی انہوں نے تم نے 12,000 دینار بھی پانی پھینک دیے اور تمہیں مہینے میں کیا ملا. بہرحال وہ اس کا ضمیر تھا، اس کا ذہن تھا، وہ مطمئن تھا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، اس لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دو روز کے بعد کشتی سمندر میں چل رہی ہے، طوفان آتا ہے. اور جب طوفان آتا ہے تو ساری کشتی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور سب تقریباً بندے ہلاک ہو جاتی ہیں اس شخص کے علاوہ. اب یہ کیسے بچا؟ ایک پھٹا جس کو یہ بیٹھا، وہی پھٹے کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھٹا پانی سے گزرتا 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 ایک جزیرے پہ آ کے رکتا ہے. اب جب وہ جزیرے پہ رکتا ہے تو وہ جزیرے سے ذرا وہ بندہ اٹھتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے نا تو اس کو ایک بہت بڑا محل نظر آتا ہے. تھوڑا سا اور اس محل کی طرف جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا وہاں ہیرے جواہرات بھی سارے پڑے ہوئے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے میوہ جات ہر چیز موجود ہے. اور ساتھ ہی دیکھتا ہے کہ آگے ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے. آگے بڑھتا ہے اور اس لڑکی کو پوچھتا ہے کہ تم اتنے بیابان اس جنگل میں اور اتنا بڑا محل تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ اس کو اپنا واقعہ یہ بتاتی ہے کہ میں ایک بصرہ، میرے جو والد ہیں بصرہ ایک سٹی شہر ہے، اس کے بہت بڑے تاجر ہیں، اور ہم سیر کے لیے سمندر میں نکل رہے تھے کشتی الٹی، اور مجھے ایک جن نے پکڑا اٹھایا اور یہاں قید کر دیا. اور یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب اسی نے مجھے رکھا ہوا میرے لیے، یہ کھانا پینا، یہ جہیرے جواہرات سب اسی نے. اور وہ ہر 7 دن کے بعد میرے پاس آتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ آج 7واں دن ہے، آج اس کے آنے کا دن ہے، اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یا چھپ جائیں یا کہیں چلے جائیں، کہ اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو فوراً ہلاک کر دے گا. ابھی وہ ان کو شخص کو بتا ہی رہی تھی کہ اتنے میں نا ایسا ہوا جیسے اندھیرا چھا گیا. تو اس نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا آنے کا ٹائم ہو گیا، تو یہ جو اندھیرا ہے یہ اس کا مطلب یہ وہ جن آ گیا اور یہ جن نمودار ہو گیا. جب سے یہ بندے کو دیکھا تو وہ پریشان کہ میں نے تو اس لڑکی کو اٹھا کے یہاں لایا ہے، اب یہ کہاں سے آ گیا. اب وہ آگے بڑھا کیا کام کرنے کے لیے؟ اس کو مارنے کے لیے. اور جب وہ آگے بڑھا نا تو اس بندے کا ذہن نے کام کیا اور اس نے وہی صورت پڑھی، اور جب اس نے وہ صورت اس کی طرف پڑھ کے پھونکی تو یقین کریں وہ جو جن تھا مٹی کا ڈھیر بن گیا. اب یہاں آپ کو پتہ لگا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سورت کی تاثیر یا ان کی آیت جو اس کے اندر لکھی ہوئی ان کی تاثیر کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، دونوں نے وہاں سے تھوڑے سے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور کہا کہ چلو سمندر کی طرف چلتے ہیں، شاید کوئی ہمیں کشتی مل جائے اور ہم بصرہ کی پہنچ جائیں. اب ان کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا، قسمت نے بھی ساتھ دیا. وہ جنگل سے جو ہی وہ سمندر پہنچے تو وہاں ایک جہاز کشتی لنگر انداز ہوئی، اس نے لنگر کیا، اس نے اسٹے کیا اور پتہ لگا کہ یہ بصرہ جا رہی ہے. تو وہ دونوں اس میں بیٹھے اور بصرہ پہنچ گئے. بصرہ پہنچ کے جب وہ اس بند کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تو اس کا باپ تو بہت خوش ہوا اپنی بیٹی کو دیکھ کے، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ مر چکی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو اپنا مہمان بنا لیا. اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس نے بیٹی نے سارا کچھ اس کو بتایا کہ کیسے اس نے مجھے یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ بڑے متاثر ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کی اور اس کی دونوں کی شادی کر دی. اور ظاہر ہے شادی کے بعد اولاد وغیرہ ہوتی ہے
اور وہ بہت ہنسی خوشی رہنے لگے. اب یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تھا کہ وہ جو قرآن پاک کی صورت ہے یا ان کی آیت ہے، یہ صرف ان کو تھوڑا سا آپ کے دماغ میں اس کو آیت کے متعلق کلیئر کرنا تھا کہ اس کے اندر قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر، ہر صورت کے اندر کیا کیا تصویریں ہیں، قرآن پاک میں کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کہ اس نے وہ آیت پڑھی یا اس کی صورتیں پڑھی، پھونکا، اور وہ جن ایک منٹ میں ڈھیر بن گیا. اب وہ صورت کون سی ہے؟ اگر میں تو کہوں گا کہ آپ نے یہ صورت پوری پڑھنی ہے. اور وہ صورت کون سی ہے؟ صورت الطلق. اور یہ آپ کو ملے گی 28ویں پارے میں. اور یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات، اپنی تمام دعائیں مانگنی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایسی قرآن پاک صورت ہے، اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے، آپ کو ہر چیز فوراً سے پہلے ملے گی. اور یہ ایسی صورت ہے، ایسی قرآن پاک کی صورت ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بتا کہاں سے اس کو پتہ لگا اس صورت کا، اس نے پڑھی ہے. تو پھر وہی فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے کہ اس کی جتنی بھی حاجات ہیں ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ پوری کی پوری کر دیں. اور اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ 2 آیات کون سی تھی، تو وہ اسی صورت کی آیت نمبر 2 اور 3 تھی. لیکن جو ہم نے تحقیق کیا اس کے مطابق ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے یہ صورت پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے حیران ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے یہ ڈھونڈی آپ کے قرآن پاک میں، جو کہ سارے ہم نے تو اس کو 11 برس دکھا کے جو قرآن پاک کیا، اس نے اس میں سے اس کو ڈھونڈا ہے. اس کا مطلب یہ پڑھتا ہے قرآن پاک کو، اس کو جب پتہ لگا اس صورت کا تو اس نے آپ سے پڑھ کے آپ سے اب سب کچھ اپنی حاجات مانگی ہیں. اب حاجات ہر قسم کی ہوتی ہیں، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی میں ان کو اگر انگلیوں پہ گنا کروں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، جیسے ہزاروں حاجات ہیں. تو یہ واحد وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی خواہشات ہیں اس کو پورا کریں گے. کیونکہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں، اور اوپر سے فرشتوں نے بھی آپ کی سفارش کرنی شروع کر دی ہے. تو یہ وہ قرآن پاک وظیفہ تھا کہ ہزاروں حاجات کو آپ کیسا پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کون سی صورت پڑھنی پڑے گی، اور جب بہت مشکلات ہوتی ہیں تو کون سی آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. حضوری بیٹھک نے جو تحقیق کی قرآن پاک کے 28ویں پارے میں جا کے سورۃ الطلق کو جب دیکھا، اس کو ریڈ کیا، اسٹڈی کیا، تو پتہ لگا کہ یہ تو ایک نگینہ ہے. قرآن پاک کا ہر ایک لفظ نگینہ ہے. لیکن میں نے کہا تفسیر کے حساب سے آپ یہ کی گئی، اس کو سلیکٹ کر کے آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ کی ہزاروں کیا لاکھوں حاجات، کروڑوں حاجات پوری ہو جائیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ فرشتے بھی جب پریشان ہوتے ہیں، جب آپ یہ صورت پڑھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ پاک اس بندے کی خواہشات جتنی ہیں ان سب کو پوری کر دو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری کریں گے. اور جیسے ہم آپ کو وظائف پڑھتے ہیں، آپ اس کو جوش و خروش سے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کو ہر وظیفے میں کہتے ہیں کہ برائے مہربانی 5 وقت کی نماز کو بھی پڑھیں. تو یہ جو وظیفہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. کیونکہ حضوری بیٹھک نے اپنا یہ وظیفہ بتا کے سرخرو ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ کہتے ہوئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین.